انتخابات پر ہے، یہ حل ہوگا یا جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں بحران مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ عمران خان اور ہمارے صدر مملکت اپنی پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ مل کے سپریم کورٹ تک لے جائیں گے، اور لے گئے، کیونکہ چاہتے بھی یہی تھے، اور اسی پہ کوسچنز بھی آتے ہیں، اور اللہ تو رحم کرتا ہے، اس پہ تو ہمارا ایمان ہے، بندے نہیں کرتے۔ اور بندے کیوں کریں؟ وہ میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ بہت پہلے کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ جب ججز ریمارکس دے رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ سوال پوچھ کے اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے آپ فیصلہ نہ سمجھیں، لیکن اب تو ایک مسلسل بات ہے کہ جو سوال پوچھ رہے ہیں وہی فیصلہ ہے۔ اسی طرح بینچوں کی تشکیل کے اوپر بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بینچ کدھر جائے گا، یہ بینچ کدھر جائے گا۔ اب جب آپ نے چیف جسٹس صاحب نے، ہم ان کے اختیار پہ تو کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اب 2 ججوں کے کہنے پہ انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا، اور پھر آج 3 ججوں نے اس کے بارے میں کھل کے اور بات کر دی، تو بات تو سامنے آ گئی۔ اصل بات یہ تھی کہ اس پہ فل کورٹ ہونی چاہیے تھی۔ اصل میں تو سپریم کورٹ آئینی طور پہ 17 ججوں پہ مشتمل ہے، جو کہ اس وقت پوری نہیں ہے، 15 جج ہیں۔ ان میں سے بھی پھر پک اینڈ چوز، وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ انہوں نے اپنے بعد جو سینئر ترین 2 جج تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق، ان دونوں کو کیوں نہیں شامل کیا۔ پھر نیچے بھی لسٹ میں جہاں تک 9 نمبر تک گئے، آگے پیچھے ہوتے رہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج چیف جسٹس صاحب نے اپنی تمہید باندھی، تو جسٹس مندو خیل صاحب نے جو سوال اٹھایا کہ یہ 184(3) کا کیس نہیں ہے۔ اب آپ یہ بات اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ 184(3) جو ہے وہ بنیادی حقوق کا تحفظ ہے، اور یہ آئینی حق ہے ووٹ دینا، یہ بنیادی حق نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہر آئینی حق بنیادی حق نہیں بنتا۔ اسی طرح جیسے صدر مملکت کا اختیار جو الیکشن ہے آرٹیکل 44 کے تحت، جو وہ دوسری دفعہ نہیں لڑ سکتے، وہ آئین کا بنیادی حق 25 کی خلاف ورزی ہے، لیکن وہ ہے، یہ ہمارے ہاں ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ انہوں نے ایک تو اعتراض اس پہ اٹھایا، دوسرا اطہر من اللہ صاحب نے اٹھایا کہ اسمبلی کا ٹوٹنا کیا وہ پولیٹیکل لیڈر کے کہنے پہ نہیں ہوا، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ نے اس کی تائید میں کہا کہ اگر وہ بحال ہو جائیں، اگر وہ بحال ہو جاتے ہیں، جو کہ اب سوال بھی ڈل گیا، ابھی ہمیں تحریری فیصلے کا انتظار ہے، لیکن جو ہمارے ساتھیوں نے ہمیں بتایا، عقیل افضل اور باقی جو ٹیم تھی، کہ چیف جسٹس نے اس کو نوٹ کروایا ہے کہ کیا کیا کوسچن فریم ہوں گے، جو تھوڑی دیر تک رات تک گئے تک فیصلہ آ جائے گا تحریری طور پہ۔ تو اس میں پہلا سوال تو پھر یہی بن جائے گا کہ اسمبلی ٹوٹی ٹھیک یا غلط۔ اس پہ ہم نے بھی بات کی لوگوں سے کہ بھائی جب لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی توڑ دی تو توڑ دی تو ٹوٹ گئی، تو انہوں نے کہا نہیں، جیسے سپریم کورٹ نے جو ہے نا کہ مشاورت اور وہ بامانی، وہ سپریم کورٹ نے کلیئر کیا کہ مشاورت آئینی اداروں کے سربراہوں کے درمیان میں اگر کہیں لکھی گئی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے مجھے بتایا اور ختم، نہیں، پھر وہ بامانی کنسلٹیشن چیئرمین نیب کے کیس میں آ چکی ہوئی ہے سامنے۔ تو پھر یہ بھی اب کٹا کھلے گا کہ کیا اسمبلی عمران خان کے پریشر پہ توڑی، اور چودھری پرویز الہی کی آڈیو بھی ہے اور ویڈیو لائیو چلی ہے کہ جس میں انہوں نے فواد چودھری کا نام لیا کہ اس طرح کے لوگوں نے یہ اسمبلی توڑوا دی۔ تو یہ سوال بھی اب آئے گا، اور بڑی دلچسپ ہماری تاریخ میں جہاں چیف جسٹس صاحب نے آج صبح تمہید باندھی، اس میں کہا کہ جو کہ صدر مملکت کے فیصلے کے بنیادی طور پہ خلاف جا رہی ہے بات، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پہلے یہ کام الیکشن کمیشن کا ہوتا تھا کہ وہ تاریخ دیتا تھا، لیکن مارشل لاؤں کے درمیان میں یہ کام ہوا کہ یہ کام ان سے لے لیا گیا۔ تو پھر صدر صاحب جہاں لے کے آئے، لانا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں تھا، جو کھیل تھا، وہ جو مقصد تھا، تو انہوں نے حاصل کر لیا، لیکن پھنس اب سپریم کورٹ بھی گئی ہے، پاکستان بھی گیا ہے کہ کہاں تک جائیں گے۔ میرے صاحب میں میری جو رائے ہے، چیف جسٹس صاحب کو اب جتنی کورٹ کے ججز موجود ہیں ان سب کو بٹھا لینا چاہیے، کیونکہ پہلے جب سیاسی جماعتیں کہتی تھی کہ جی آپ فل کورٹ بنائے، فلاں کیس میں بنائے، انہوں نے نہیں بنائی، لیکن اب ان کے ججز نے اپنے ججز پہ سوال اٹھا دیے ہیں، آڈیو پہ سوال اٹھا دیا اپنے جج کی، اور بھری عدالت میں اٹھایا ہے۔ اب یہ ایسے نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے نوید صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ ظاہر ہے بینچ کے اراکین جو معزز